الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد قد روى الامام الترمذی رحمہ اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سئل ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی بتائیے جنت میں لے جانے والا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ وہ کون سی نیکیاں ہیں جو زیادہ تر انسانوں کو جنت میں لے کر جائیں گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، پہلی نیکی ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ اور دوسری نیکی حسن الخلق، اچھے اخلاق، اچھا کیریکٹر۔ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا کل کے درس میں نے ذکر کیا تھا، اس میں بھی صحابی نے سوال کیا تھا کہ ما اکثر ما يدخل الناس النار، اللہ کے نبی بتائیے کہ لوگوں کو زیادہ تر جہنم میں لے جانے والا عمل کیا ہے؟ وہ کون سے گناہ ہیں جو عام طور پہ لوگوں کو جہنم میں زیادہ لے جاتے ہیں؟ اس وقت آپ نے جواب دیا تھا کہ الفم والفرج، ایک ہے منہ یعنی زبان، اور دوسرا ہے شرمگاہ۔ یہ دونوں چیزیں جہنم میں اکثر انسانوں کو لے کر جائیں گے۔ اور آج کی حدیث میں کیا ہے؟ جنت میں کیا نیکیاں لے کر جائیں گی؟ عام طور پر لوگوں کی میجارٹی جو جنت میں جائے گی وہ ہے اللہ کا تقوی والے اور اچھے اخلاق والے۔ حضرات، تقوی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ تقوی یہ 24 گھنٹے ہونے والا عمل ہے۔ تقوی جس انسان کے اندر ہو اسے متقی کہتے ہیں۔ تقوی دل کا عمل ہے، یہ نظر آنے والی چیز نہیں۔ ہم صرف ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا متقی ہے، لمبی داڑھی کو دیکھ کر، لمبا جبے کو دیکھ کر، اونچی ٹوپی کو دیکھ کر فیصلے کر دیتے ہیں بڑا متقی ہے۔ یاد رکھیے پورا تقوی داڑھی میں نہیں ہے، بلکہ داڑھی تقوی میں شامل ہے۔ تقوی یہ دل کا عمل ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ آپ اس آدمی سے معاملہ کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا یہ آدمی کتنا تقوی والا ہے۔ آپ اس آدمی سے کاروبار کر کے، لین دین کر کے، خرید و فروخت کر کے دیکھیے، پتہ چلے گا کہ تقوی میں یہ آدمی کہاں کھڑا ہے، کتنے پانی میں ہے۔ یہ متقی انسان اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، پنج وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اللہ نے پیسے دیے تو سالانہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، ظلم سے بچتا ہے، دھوکے سے بچتا ہے۔ متقی انسان نہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، نہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے۔ 24 گھنٹے متقی انسان عبادت میں ہوتا ہے۔ وہ تجارت کرے، وہ مارکیٹ میں جا کے کاروبار کرے، لین دین کرے، وہ بھی بچوں کے ساتھ رہے، جہاں بھی ہے وہ دل میں اس کا تقوی ہے اور اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ وہ جہاں بھی رہے، جنگل میں رہے، گھر میں رہے، مارکیٹ میں رہے۔ تو فرمایا جنت میں لے جانے والا عمل کیا ہے؟ صحابی کا سوال ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر،
یہ واقعہ ہم بار بار سنتے اور سناتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت کیا کرتے تھے. ایک گھر کے پاس اندر سے آواز آ رہی تھی. ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا امی جان امیر المومنین کا اعلان آپ نے نہیں سنا کہ میری حکومت میں دودھ میں پانی ملانا منع ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹی سے کہ بیٹی اب رات بہت گزر گئی ہے، امیر المومنین یہاں کہاں ہوگا، وہ تو نہیں دیکھ رہا ہوگا. بیٹی کا جواب سن کے حضرت عمر باہر سن رہے تھے نا، حیران ہو گئے. بیٹی نے کہا امی جان امیر المومنین نہیں تو کیا ہوا، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں تقویٰ. سمجھ میں آ گیا؟ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. یہ نصیحت اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو اس وقت کی جب ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے. یمن کا گورنر اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ اب تم یمن جا رہے ہو مدینہ چھوڑ کے. اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب تم دوبارہ لوٹ کے مدینہ آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر سے ہوگا. یہ سن کے حضرت معاذ زار و قطار رونے لگے، اور اللہ کے نبی نے آخری نصیحت ان کو یہی کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو آخری نصیحت آخری ملاقات میں کیا کہا؟ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی ہر خطبے میں اللہ کے نبی تقوی کی تعلیم دیتے تھے. یہ رہی پہلی نیکی جو جنت میں زیادہ تر لوگوں کو لے جائے گی. اور دوسری نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق. انسان کو انسان بنانے والی چیز اچھے اخلاق ہیں. وہ جانور ہے جو کیریکٹر لیس ہوتا ہے، وہ حیوان ہے جس کے اندر اخلاق نہیں ہوتے. شاعر نے کہا ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. تو جانور اور انسان میں فرق کرنے والی چیز ہے یہ اخلاق. انسان کو طور طریقہ کیا ہے، ادب کیا ہے، اخلاق کیا ہے، یہ سیکھنا چاہیے. اور اخلاق یہ اتنی اونچی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا؟ نبی کو بھیجنے کا ایک مقصد ہی اللہ نے، پیارے نبی نے خود فرمایا کہ بعثت لأتمم من مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اخلاق کو تمام کرنے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں. یعنی پچھلے پیغمبروں کو جو اخلاقی تعلیمات دی گئی تھی ان تعلیمات کو پورا کرنے کے لیے میں آیا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا بتایا؟ اخلاق کو عام کرنا ہے دنیا کے اندر. سبحان اللہ. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے اخلاق ہم بار بار سنتے ہیں. دنیا میں کہیں ایسے اخلاق آپ کو نہیں ملیں گے کسی انسان کے اندر. دنیا میں بڑے بڑے تصاویر لگاتے ہیں، ان کے اخلاقی جملے لکھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہمارے صحابہ کے جو اخلاق تھے کائنات میں کسی انسان کے ایسے اخلاق نہ ہوں گے. قیامت تک ایسے اخلاق نہیں دیکھیں گے آپ. یہی وجہ ہے صحابہ اکرام نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے صرف 50 سال میں آدھی دنیا کو فتح کر لیے. صحابہ کہاں تھے؟ عرب میں تھے. اب دنیا میں کیا پھیلے، آدھی دنیا کو صحابہ جیت لیے. کیا اللہ کے نبی ان کو کوئی ایٹمی طاقت دے کے بھیجے تھے؟ نہیں، اخلاق سے جیت لیے. بدلہ لیتے نہیں تھے صحابہ. تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا. یہ لوگ بدنام کرتے ہیں اسلام کو. اسلام جو پھیلا ہے اخلاق سے. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. صحابہ
جن اخلاق کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، دنیا والے صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کے حیران ہو گئے۔ بعض لوگوں نے تو کہا، دنیا والوں نے صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر، یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتے، یہ تو فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ اور تاریخ نے یہ گواہی اور شہادت بھی محفوظ رکھی ہے، ہماری ہسٹری نے، کہ صحابہ کرام ملک میں جاتے، دوسرے ممالک کو جاتے، تو وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ سے غداری کر کے صحابہ کا استقبال کرتے اور کہتے، چلے آؤ تم ہم پر حکومت کرو، اس لیے کہ تمہارا سلوک ہمارے ساتھ، ہمارے بادشاہوں سے، ہمارے حکمرانوں سے اچھا ہے۔ بادشاہوں کے غداری کر کے صحابہ کے پیچھے پڑ گئے لوگ۔ ایسی شہادتیں بھی تاریخ نے محفوظ کی ہے۔ یہ اخلاق، کریمانہ اخلاق کہاں سے سیکھے؟ نبی سے سیکھے۔ صحابہ بھی نبی کے امتی ہیں اور ہم بھی نبی کے امتی ہیں۔ ہم اگر با اخلاق نہ ہو، رف زبان استعمال کرے، غنڈہ گردی کا زبان استعمال کرے، ہم لوگ دنیا کے اندر روب داری کا زبان استعمال کرے، تو پھر ہم نبی کے امتی کہتے ہوئے شرم کرنا چاہیے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اخلاقی تعلیمات کو ایسے عام کیا کہ اسلام پھیلا اخلاق کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ لہذا اخلاق سے دل جیتے جا سکتے ہیں، اخلاق سے انسان کو جیتا جا سکتا ہے۔ پیسہ دے کر آپ انسان کو خرید سکتے ہیں لیکن جیت نہیں سکتے۔ لہذا پیسہ کمانا آسان ہے لیکن انسان کمانا مشکل ہے۔ آپ انسانوں کو کماؤ، انسانوں کے دلوں میں جگہ بناؤ۔ زمین میں جگہ بنانے سے پہلے انسانوں کے دلوں میں جگہ بناؤ۔ انسان کمانا ہی کمال ہے۔ یہ انسان کیسے کما سکتے ہیں؟ اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے انسانوں کے دل جیت سکتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اندر اخلاق پیدا کرے۔ تو جنت میں لے جانے والے دو بڑے اعمال پیارے نبی نے بتائے، یہ ایک ہے اللہ کا تقوی اور دوسرا ہے اچھے اخلاق۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، سحری کو، افطار کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما، تراویح کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔